حجۃ الاسراء شریف میں حضرت عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا اور میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ایک دن ہمیں علم ہوا کہ شہر سے کچھ دور ایک اللہ کا ولی ہے جنہیں غوث کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ میں اور میرے دو ساتھی طالب علم جن کا نام ابن سقا، اس نے یہ کہا کہ میں اس غوث سے ایسا سوال کروں گا کہ اس کا سر چکرا جائے گا اور میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ میں نے کہا کہ میں تو بڑا سخت کروں گا، دیکھو اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تمہارے الفاظ ٹھیک ہیں، یہ کلمات بے ادبی سے بھرے ہوئے ہیں، میں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر صرف دیکھوں گا کہ مجھے کتنا فیض ملتا ہے۔ جب تینوں وہاں پہنچے تو وہ بزرگ کو دیکھتے ہی سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، فرمایا جو شخص جمعے کے روز مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ انشاءاللہ بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ماہ سفر کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، کیونکہ اس مہینے میں بہت سارے اولیاء کرام علیہ رحمہ کے آراس مبارک کے تقریبات ہوتے ہیں، یعنی ان کے عرس منائے جاتے ہیں۔ اسی لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں شان ولایت اور اولیاء اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کوشش کروں گا کہ آج حضرت سیدنا داتا علی گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا غوث بہاء الحق زکریا ملتانی علیہ رحمہ، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک علیہ رحمہ اور حضرت سیدنا پیر مہروی شاہ صاحب گورڈی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں چند واقعات بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے ولی حشر کے دن بے خوف اور خطر ہوں گے، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح سب سے پہلے سید الکونین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور شہداء تو نہیں ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وہی لوگ ہوں گے جو بغیر کسی قرابت داری اور دنیاوی تعلقات کے اللہ کی رحمت سے لوگوں میں محبوب ہو گئے۔ بس خدا کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور آپ نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا۔ یہ ترجمہ خبردار اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ کی شان میں قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ موجود ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو بھی قرآن کریم میں بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بہرحال پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حجۃ الاسراء شریف میں
حضرت عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا اور میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ایک دن ہمیں علم ہوا کہ شہر سے کچھ دور ایک اللہ کا ولی ہے جنہیں غوث کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ میں اور میرے دو ساتھی طالب علم جن کا نام ابن سقا، اس نے یہ کہا کہ میں اس غوث سے ایسا سوال کروں گا کہ اس کا سر چکرا جائے گا اور میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ میں نے کہا کہ میں تو بڑا سخت کروں گا، دیکھو اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تمہارے الفاظ ٹھیک ہیں، یہ کلمات بے ادبی سے بھرے ہوئے ہیں، میں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر صرف دیکھوں گا کہ مجھے کتنا فیض ملتا ہے۔ جب تینوں وہاں پہنچے تو وہ بزرگ کو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئے۔ پھر اچانک ظاہر ہوئے اور ابن سقا کی طرف غضبناک نظر سے دیکھا اور فرمایا، اے ابن سقا، خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتا ہے جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو۔ سن، تیرا سوال یہ ہے اور تیرے اس سوال کا جواب یہ ہے۔ اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم میں کفر کی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ عبداللہ بن علی تمیمی فرماتے ہیں پھر وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے عبداللہ، تیرا خیال ہے کہ میں تیرے سوال کا جواب نہ دے سکوں گا؟ تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا، اے عبد القادر، تم نے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کے منبر پر بیٹھا ہوا خطاب کر رہا ہے اور لاکھوں انسان تیرے بیان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے قدمی ھذا علی رکبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تمام اولیاء اللہ نے تیری بزرگی کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ ہم سے غائب ہو گئے، پھر ان کا کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس غوث نے کہا تھا اللہ پاک نے اسی طرح کر دیا۔ ابن سقا نے ہر علم میں شاندار کامیابی حاصل کی، ساری دنیا میں اس کے علم کا چرچا ہونے لگا، بڑے بڑے عالم اس کے مناظرے میں شکست کھا گئے۔ روم کے عیسائی بادشاہ نے اپنے تمام پادریوں کو جمع کیا اور ابن سقا کو مناظرے کی دعوت دی۔ ابن سقا نے تمام پادریوں کو شکست باز دی اور لاجواب کر دیا۔ بادشاہ اس صورتحال سے سخت پریشان ہوا۔ اچانک ابن سقا کی اس بادشاہ کی جوان بیٹی پر نظر پڑ گئی اور وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ بادشاہ کو کہا کہ اپنی اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ بادشاہ نے کہا اس شرط پر نکاح کر سکتا ہوں کہ تو اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لے۔ ابن سقا نے فوراً معاذ اللہ اسلام کو خیر بات کر دیا اور مرتد ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا۔ نکاح کے ساتھ ہی اس کے جسم میں کوڑ کی بیماری پھیل گئی۔ بادشاہ نے اس کو اٹھوا کر شہر سے باہر پھینک دیا۔ جو آدمی اس کے پاس سے گزرتا تھا اس پر لعنت دیتا تھا۔ لوگ کہتے کہ وہ آدمی ہے جس نے ایک مریوں کا اپنی بے ادبی اور گستاخی کی۔ آخر وہ اسی حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ دعا کیجیے اللہ پاک اپنے مقبول بندوں کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ ماں باپ کا بے ادب، استاد کا بے ادب، پیر کا بے ادب کبھی منظر مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اولیاء اللہ کے بارے میں ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے لوگوں کو ابن سقا کا واقعہ سن کر اللہ پاک سے خوف کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو کلام اللہ پاک کا ہو اور راوی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ بھلا اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ جس طرح اس غوث نے فرمایا تھا میں نے دیکھا ابن سقا پر اسی طرح گزری۔ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسی طرح ہو کر رہتی ہے۔ راوی کہتے ہیں مجھے تحصیل علم کے بعد
سلطان نورالدین شہید نے دمشق میں بلایا اور وزیر اوقاف بنایا۔ میں نے دیکھا دنیا میرے کانوں کی لو تک پہنچ گئی ہے، میرے معاملے میں بھی اس غوث کا فرمانا صحیح ہوا، مگر میرا ایمان سلامت رہا کیونکہ میری بے ادبی اس سے کچھ کم تھی۔ اور شیخ عبد القادر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بغداد کی جامع مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ شیخ علی بن ہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجلس سے اٹھ کر غوث اعظم علیہ الرحمہ کا قدم پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ لیا۔ 2000 اولیاء آپ کی محفل میں حاضر تھے، سب نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ اس وقت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غزنی کے پہاڑوں میں عبادت فرما رہے تھے۔ شہنشاہ بغداد کا اعلان سنتے ہی سر جھکا دیا اور کہا لا بل علی عینی و راسی، یا سیدی نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر آپ کا مبارک قدم ہے۔ ثابت ہوا کہ مقبولانے بارگاہ الہی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، مگر نہایت ادب اور احترام کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کی محفل میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کر جاؤ، اور اولیاء اللہ کی محفل میں دل کو سنبھال کر جاؤ۔ اولیاء اللہ سے ظاہری زندگی اور وصال کے بعد برابر فیض حاصل ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے بے پناہ دلائل موجود ہیں۔ مشکات شریف میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ شام میں ابدال ہوں گے جن کی تعداد 40 ہوگی، جب ان سے ایک فوت ہو جائے گا تو اللہ پاک اس کی جگہ دوسرا مقرر فرما دے گا۔ فرمایا ان کے وسیلے سے بارش ہوگی اور انہی کے طفیل دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی اور انہی کی برکت سے اہل شام سے عذاب دور کیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ پاک کے مقبول بندوں کے ذریعے، اللہ کے ولیوں کے ذریعے بارش ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح ملتی ہے اور عذاب دور کیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ سے ظاہری زندگی میں تو فیض ملنے کا کوئی بھی منکر نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ سے وصال کے بعد، ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان سے فیض نہیں ملتا، مگر یہ عقیدہ اور خیال بالکل غلط اور فاسد ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مشعۃ المعامات شرح مشکات شریف میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وصال کے بعد ظاہری زندگی سے زیادہ امداد فرماتے ہیں، اس لیے کہ اب وہ صرف اللہ پاک ہی کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مشکار الانوار صفحہ نمبر 69 میں ہے، ابن جوزی فرماتے ہیں کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام ہر روز صبح کے وقت امام ابو حنیفہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ جب امام ابو حنیفہ کا وصال ہو گیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ امام ابو حنیفہ کی روح کو ان کے جسم میں لوٹا دے تاکہ میں علم فقہ ان سے مکمل حاصل کر سکوں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق ہر روز صبح کے وقت امام ابو حنیفہ کی قبر پر آ کر ان سے فقہ اور شریعت کے مسائل سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کئی واقعات ہیں اولیاء کرام علیہ رحمہ کی کرامتوں کے۔ سبحان اللہ۔ پیر مہروی شاہ گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک دفعہ ایک چور آیا۔ وہ چور کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں چوریاں کی تھی، ڈاکہ زنیاں کی تھی، لیکن جیسے ہی میں اللہ کے ولی کے گھر میں گزرا آیا تو میرا دل دھڑکنے لگا، جیسے ہی آگے بڑھنے لگا تو میرا دل اور زیادہ دھڑکنے لگا، اور یہاں تک جیسے ہی میں آپ علیہ رحمہ کے کمرے میں پہنچا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو حضرت سیدنا پیر مہروی شاہ گولوی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے قدموں کو پکڑ لیا اور اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ چور جو چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، اللہ کے ولی کی صحبت کی برکت سے اللہ کا ولی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا
ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला। सुभान अल्लाह। आपके पास एक औरत आई और अर्ज किया कि हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक मुझे औलाद अता फरमाए। आपने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर दी ताकि देख सकें कि लोहे महफूज पर इस औरत की किस्मत में अल्लाह पाक ने कोई बच्चा लिखा है या नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की वली सुभान अल्लाह क्या देखते हैं, आंखें बंद करते हैं और लोहे महफूज पर आपकी नजरें पहुंच जाती हैं। किसी अल्लाह वाले ने क्या खूब कहा है कि ये उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए। बहरहाल आपने फरमाया कि लोहे महफूज से फिर मैंने देखा है तेरे लिए कोई औलाद नहीं है। औरत मायूस होकर वापस जा रही है। रास्ते में गौस बहाउल हक ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पोते शाह रुकने आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आप अभी बचपन में छोटे हैं, बचपन का जमाना था। उन्होंने औरत को रोते देखकर फरमाया क्यों रोती है? औरत ने कहा शहजादे तुम्हारे दादा जान के पास गई थी ताकि औलाद की दुआ करा सकूं, मगर उन्होंने फरमाया है कि तेरी किस्मत में अल्लाह पाक ने औलाद नहीं लिखी है। शाह रुकने आलम ने फरमाया फिर तूने क्या कहा? औरत ने कहा शहजादे मैं क्या कह सकती हूँ? आपने फरमाया जवाब तुझे मैं सिखाता हूँ मगर दादा जान के सामने मेरा नाम मत लेना। आपने फरमाया जाकर ये कहो कि अगर किस्मत में लिखा होता तो हुजूर आपकी खिदमत में हाजिर होती। अल्लाह अकबर। वो औरत फिर वापस आई और जो कुछ शहजादे ने सिखाया था अर्ज कर दी। आप मुस्कुराने लगे। फरमाया कि पोता अभी उम्र में तो छोटा है, बातें बड़ी लंबी करता है। आपने औरत को फरमाया कि कल आना, आज रात में अल्लाह पाक की बारगाह में आपके लिए दुआ करूंगा। चुनांचे सुबह औरत आई तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया जा मैंने तुझे एक बेटा दिया, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए, 7 दे दिए। उस औरत को अल्लाह करीम ने 7 बेटे अता फरमाए। निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। इसी तरह और भी औलिया उज़ाम अलैहि रहमा बिलखुसूस हजरत सैयदना अली बिन उस्मान सुभान अल्लाह। हजरत दादा अली हजवेरी का असल नाम अली है और आपके बाबा जान का नाम हजरत सैयदना उस्मान है। आपके पीर मुर्शिद ने आपको हुक्म दिया था कि आप अफगानिस्तान से लाहौर चले जाएं और वहां जाकर मुसलमानों को नेकी की दावत दें, कुफार को कलमा पढ़ाएं और मुसलमान करें। आप अपने पीर मुर्शिद के हुक्म से जब लाहौर पहुंचे तो सबसे पहले आपने वहां मस्जिद बनाना शुरू की। कुछ लोगों ने इतराज किया कि ये जी अल्लाह के दरवेश हैं, ये मेहराब इन्होंने सही नहीं बनाई, काबे का रुख जो है सही नहीं है। आप अलैहि रहमा खामोश रहे। जब मस्जिद मुकम्मल बन गई तो आपने लाहौर में लोगों को दावत दी कि लोगों आओ आज हम यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। आप अलैहि रहमा ने नमाज पढ़ाई। पीछे के उलमाए किराम भी हैं, वफाद भी हैं, एक तादाद है। आपने जैसे सलाम फरमाया लोगों तुम लोगों का इस चीज पर एतराज है कि मस्जिद की जो मेहराब है रुख काबे की तरफ नहीं है। लोगों ने कहा हुजूर हमारे दिल में ये गुमान है कि ये जो मेहराब का रुख है ये कुछ जुनूब की तरफ है। आप अलैहि रहमा ने फरमाया मेरे उंगली की तरफ देखो। आपने हाथ का इशारा किया तो हजारों लोगों ने लाहौर से काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की। फरमाया लोगों देखो वो सामने काबा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना दादा अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी इसी मुबारक महीने सफर में 20 सफर मुज़फ्फर को उर्स मनाया जाता है। इसी महीने की 14 तारीख को हजरत सैयदना शाह अब्दुल भिटाई रहमा का उर्स मनाया गया। इसी महीने में पीर मेहरली शाह गोरड़वी शरीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मनाया जाता है। और इसी महीने में वक्त के मुजद्दिद सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमा का उर्स 25 सफर को मनाया जाता है। अल्लाह पाक हमें औलिया उज़ाम अलैहि रहमा की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और इनके नक्शे कदम पर चलने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। देखते